سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجیے۔ میری ویڈیو ہر رات 10 بجے اپلوڈ ہوتی ہے۔ آج آپ ناول سبیل کی ایپیسوڈ 13 سنیں گے، جس کی تحریر عمیر کی ہے۔ چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سبحان کو اس حالت میں دیکھ کر سینا کی برداشت جواب دی گئی۔ جی چاہا سبحان سے لپٹ جائے اور اس کو اپنے گزرے اذیتناک لمحات سے باخبر کرے۔ سبحان آنکھیں موندے بہت طاہر لگ رہا تھا۔ زینا نے قریب آ کر سبحان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سلام بولا۔ جگدم سبحان نے اوندھی آنکھیں کھول دی۔ کیسے ہیں آپ سبحان؟ زینا نے اپنی آنسوں کو چھپانے کی انتہا کوشش کی، لیکن چگلی کھاتی آنکھیں سبحان سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ آپ کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو میں صحیح سلامت آپ کے پاس لیٹا ہوں۔ سبحان نے اوپر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن ایک راہ منہ سے نکلی۔ سبحان، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ کیوں اوپر اٹھ رہے ہیں؟ زینا نے سبحان کے بکھرے بالوں کو اپنی مخروطی انگلیوں سے سلجھانا شروع کر دیا۔ ابھی آپ ادھر آ گئی ہو، بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں میں انشاءاللہ۔ زینا کی بے قرار آنکھیں شدت غم سے پھر چھلکنا شروع ہو گئیں۔ زینا، آپ کیوں روتی ہو پتلی؟ ابھی تو صحیح سلم آپ کے سامنے لیٹا ہوں، اور اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا؟ کیا بنتا؟ سبحان نے کمزور آواز میں پوچھا۔ آپ کو پتا ہے کیا بنتا میرا؟ مجھے تو نہیں پتا، اس لیے پوچھا ہے۔ آپ بس یہ نوکری ہی چھوڑ دیں۔ میری جان نکلنے والی تھی، ایسے لگ رہا تھا آج سانس رک جائے گی۔ سبحان آنکھیں موندے ہلکا سا مسکرایا۔ ادھر دیکھیے میری طرف۔ چھوڑیں گے نا یہ نوکری؟ نہیں چھوڑوں گا، آپ میری محبت ہو، لیکن پولیس میرا جنون ہے، میرے حوصلے بلند ہوئے ہیں اس سب مار دھاڑ سے۔ زینا جو سبحان کا ہاتھ پکڑے ہوئی تھی، فوراً ہاتھ چھوڑ کر منہ بسور کر پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سبحان نے چہرہ موڑ کر اس چھوٹی سی گڑیا کو دیکھا، جس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجائی ہوئی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس زینا۔ میں نہیں آتی، میری کٹھی ہے آپ سے۔ بے ساختہ سبحان کی ہنسی چھوٹ گئی، لیکن ساتھ ہی کچے زخم نے یاد دلانے بھی کرا دی۔ ایک دغدغی طرح نکلی۔ زینا تڑپ کر رہ گئی، ساری ناراضگی بھول کر فوراً پاس آ گئی۔ آپ کو کدھر درد ہو رہا ہے؟ ادھر ہے سارا درد۔ سبحان نے دل کی طرف اشارہ کیا۔ ہائے اللہ، آپ کو دل میں گولی لگی ہے؟ دل میں لگی ہوتی تو ابھی ادھر نہ پڑا ہوتا جانے سبحان۔ تو پھر دل میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ میں ابھی بھیا کو بلاتی ہوں، کسی ڈاکٹر کو بلوائیں۔ زینا، مجھے آپ چاہیے۔ کیوں بھائی؟ میں کوئی نرس ہوں یا کوئی حکیم؟ آپ نیند حکیم ہو، اور اسی حکیم کی بدولت میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہائے اللہ، کیسی بچی باتیں کر رہے ہیں؟ لگتا ہے دوائی دماغ کو چڑھ گئی ہے۔ جانے سبحان، دوائی کہیں نہیں چڑھتی، البتہ آپ اپنا بلڈ پریشر ضرور چڑھا لو گی۔ سبحان نے تھکے لہجے میں بولا۔ اچھا چلیے آپ آرام کریں، میں باہر بیٹھتی ہوں۔ سبحان نے فوراً زینا کا ہاتھ تھام لیا۔ پاپا داجو ادھر سے ایک بھی دی تو گولی ٹانگ میں لگی ہے، میرے ہاتھوں میں نہیں لگی۔ اچھا چلے، میں نہیں جاتی، چلے میں آپ کا سر دبا دوں۔ سر دباتے دباتے گلا نہ دبا دینا۔ سبحان، پتا ہے میں آپ سے کیا بولو نا، میری کٹی ہے آپ سے۔ ہائے، اگر بار بار کٹی کرتی رہی تو میرا سارا وقت صلاح کرنے میں ہی گزر جائے گا، اور اصل مقصد تو کیسے پوچھ چلا جائے گا۔ کون سا اصل مقصد؟ یہ سارے بچوں والا۔ زینا نے لال ٹماٹر چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا۔ توبہ کوئی حال نہیں، ابھی 3 گھنٹے پہلے ہوش میں آئے ہو اور ابھی آج کی باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی آپ ادھر ہو تو میں فوراً ٹھیک ہو جاؤں گا۔ محترمہ کی آج سے رخصتی ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اصول کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت سب سے زیادہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، باقی سب واپس گھر جائیں گے اور آپ ادھر ہی میرے پاس رکو گی۔ زینا حیرت سے آنکھیں پھیلا سبحان کو دیکھ رہی تھی۔ تم گھبراؤ نہیں، ان سب سنبھال لے گا۔ لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگ یہی سوچیں گے کہ ایک بیمار شوہر کی بیوی اس کی تیمارداری کر رہی ہے، پر امی بابا۔ زینا شدید گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ سبحان اندر ہی اندر اس کی ظاہری حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ میرے پاس تو ادھر کچھ بھی نہیں ہے، ہر ضرورت کی چیز گھر پڑی ہے، آپ پریشان، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا ادھر آپ کے پاس ٹھہرنا کچھ سینس نہیں بنا رہا۔ میرے میں سینس ہے، اسی لیے بول رہا ہوں۔ میں نرسوں کے کندھوں پہ جھولتا ہوا اچھا لگوں گا، یا پھر اپنی شرمیلی سی زوجہ کے ساتھ آج سے میرے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو گی انشاءاللہ۔
میں ابھی ایک پل بھی آپ کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کر سکتا۔ طبیعت تھوڑی سنبھلی تو گزشتہ بولے گئے جملوں کے مطلب ہی بتا دوں گا انشاءاللہ۔ سینا نے اپنے لال رخساروں کو ہاتھوں کے پیالے میں چھپا لیا۔ دوسری طرف سبھی غم سے نٹھال تھے۔ ہسپتال والے نے میت کو 2 دن بعد دینے کا فیصلہ کیا۔ تایا جان ابھی پاکستان والوں کو بھی بتا دیتے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ہماری طرف سے کوئی پریشانی والی بات نہ پہنچے، لیکن اللہ کے فیصلوں میں ہم سب بے بس ہیں۔ تائی جی، آپ نے کتنے دنوں سے ایک نوالا بھی الگ سے نہیں اتارا، پلیز میرے ہاتھوں سے ہی کچھ کھا لیجئے۔ تائی کو تو جیسے سکتہ سا ہو گیا، ہر چیز بے اثر تھی، بس ایک ہی نقطے پر ٹکٹکی باندھے گہری سوچ میں گم۔ اس گھر میں رانی جب پہلے دن پاکستان سے آئی تھی تو کتنی گہما گہمی، کتنے کہے عرصوں بکھر رہے تھے، لیکن آج تو ہر طرف خاموشی کا راج، آنسو اور آہیں۔ کون خریدے گا ہیروں کے دام تیرے آنسو، وہ جو درد کا تاجر تھا شہر چھوڑ گیا۔ رانی کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ اللہ کرے زیاد، اللہ نے تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دی ہو۔ میرے تایا زاد، میں نے صبر بھی کیا اور انتظار بھی، لیکن تم تو اپنے ہی بنائے گئے اصولوں اور غلاظتوں میں محو رہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں، جو ان کے پاس آئی، اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو لوگ ایمان لائے، بڑی ناراضی و بیزاری کا باعث ہے۔ اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ سورۃ ماؤن آیت نمبر 35۔ اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ سورۃ ماؤن 39۔ جس نے کوئی برائی کی تو اسے بس اسی کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے کوئی نیک کام کیا، وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ آنے والی کال نے رانی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہیلو بولتے ہی بابا کی آواز کانوں میں پڑی۔ رانی نے ضبط کی آخری حد تک اپنے آپ کو رونے سے روکے رکھا۔ حال احوال کے بعد بابا نے علینا کی بے وقوفی پر شدید افسوس کا اظہار کیا۔ رانی بچے، تمہیں تو پتہ ہے علینا بچی ہے، اتنی باریک بینی سے نہیں سوچتی کہ بہن پردیس میں بیٹھی ہے، خواہ تمہیں بتا کر پریشان کر دیا۔ ہماری واپسی کل رات دیر سے ہوئی تو پھر فون کرنا مناسب نہیں لگا۔ بہت مرتبہ بھائی جان کو فون ملایا، لیکن وہ تو اٹھا ہی نہیں رہے۔ رانی، میری گڑیا سبان کے بارے میں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، ابھی وہ پورے ہوش آواز میں ہے ماشاءاللہ، باتیں بھی کر رہا ہے، دلیر بچہ ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کو لمبی زندگی دے، آمین۔ سبان کی ضد پر زینا کو ادھر ہی چھوڑنا پڑ گیا۔ اس کا کہنا تھا میں کسی قسم کے رسم و رواج کا قائل نہیں ہوں، زینا میری منقوہ ہے اور میرے پاس ہی رکے گی۔ پھر انس کا بھی زور تھا کہ زینا کو سبان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ سب کے مشترکہ فیصلے کے بعد دونوں کو اللہ کے ثبوت کر آئے ہیں۔ رانی کے آنسو بلا کسی روک ٹوک ٹپ ٹپ جاری تھے۔ رانی، میری گڑیا، سب خیریت تو ہے نا؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ رانی روئی جا رہی تھی۔ رانی، بات کرو میری جان۔ گلے میں آنسو کا پھندا رانی کو مزید ہچکیوں میں لے گیا۔ روتے روتے فون تایا کو پکڑا دیا۔ مشتاق میرے بھائی، زیاد اب ہمارے ساتھ نہیں رہا۔ کیا مطلب ہے بھائی جان؟ زیاد اس وقت فانی دنیا سے جا چکا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان؟ رانی کے بابا کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ لڑکھڑا کر پاس پڑے موڑے پر بیٹھ گئے۔ رانی کے بابا، مجھے بات کرنے دیں۔ جیسے ہی فون کان سے لگایا تو پیچھے سے رونے اور سسکنے کی آوازیں کانوں میں ابھری تو کسی انہونی کا خوف پورے جسم میں سرایت کر گیا۔ پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے بہت اونچائی سے گہری کھائی میں دھکا دے دیا ہو۔ دماغ میں سائے سائے ہو رہی تھی۔ جوان بیٹی کی بیوگی کا روگ والدین کو توڑ جاتا ہے۔ 1.5 سال پرانی شادی اور بیٹی بیوہ ہو چکی ہے۔ سب دوست احباب میں خبر پھیل گئی کہ زیاد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنی جوان موت پر ہر آنکھ اکش بار تھی۔ زیاد کے مردہ جسم کا تمام کاغذی کارروائیوں کے بعد لواحقین کو حوالے کر دیا۔ قریبی مسجد میں غسل کے بعد قریبی رشتہ داروں کو آخری دیدار کروانے کی اجازت دی گئی۔ رانی کانپتے وجود کو گھسیٹ کر زیاد کے قریب لائی۔ نیلا جامنی سوجا چہرہ سفید کفن میں لپٹا تھا۔ کانوں اور ناک میں ٹھونسی گئی روئی اس بات کی شاہد تھی کہ جسم سے خون کا اخراج ابھی بھی جاری ہے۔ زیاد کے نقوش خوفناک اور ڈرانے لگ رہے تھے۔ رانی کا دل ایک دم مٹھی میں آ گیا۔ جسم پر خوف سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ نکاح سے لے کر لندن آنے تک کے سب مناظر رفتہ رفتہ دماغ میں ہلچل مچانا شروع کر گئے۔ زیاد جو ہر وقت ٹپ ٹپا خوشبو سے معطر جسم لیے اپنی عیاشیوں میں گم تھا، آج کسی کے 2 ہاتھوں اور 2 کاندھوں کا محتاج اپنی آخری منزل کی طرف بے یار و مددگار خالی روانہ تھا۔ ایک ایسی منزل
جس میں قریب سے قریبی رشتہ دار بھی ساتھ نہیں دے سکتا۔ اندھیری قبر میں زیاد اور اس کے اعمال جا رہے تھے۔ زیاد کا جہو جلال، زیاد کی برانڈڈ کپڑے، جوتے، سب اس فانی دنیا میں پیچھے رہ گئے۔ انسان اکیلا ہی اس دنیا میں آتا ہے اور اکیلا ہی جاتا ہے۔ زیاد، میں نے تمہیں معاف کیا، میرے دل میں تمہارے لیے رتی برابر بھی غصہ نہیں، تمہاری ہر چھوٹی بڑی غلطی کو رانی نے معاف کیا۔ یقیناً میرا اور تمہارا ساتھ اتنی ہی مدت کے لیے مقرر تھا۔ تمہاری آخری منزل قبر تمہارے انتظار میں ہے، میں تمہیں رب العالمین کے سپرد کرتی ہوں زیاد۔ رانی کی آنکھیں غم و خوف سے جل تھل تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی۔ آپ سے کہا گیا، اب جنت اور جہنم کو یاد کر کے اتنا نہیں روئے جتنا اس قبر سے روتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر آدمی اس سے بچ گیا تو اس کے بعد بہت آسانی ہے، اور اگر اس میں بچ نہ سکا تو اس کے بعد بہت ہی برا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جتنے منظر دیکھے ہیں ان میں قبر کا منظر سب سے ہولناک ہے۔ ابو سعید حضری سے روایت ہے کہ بے شک تنگ زندگی کا مفہوم یہ ہے کہ اس پر 99 کیڑے مسلط کر دیے جائیں، یہ قبر میں اسے ڈستے نوچتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف، امی یہ سب کیسے ہو گیا اچانک؟ زینہ روندی ہوئی آواز میں امی سے اپنی بڑی بہن پہ آنے والی آزمائش کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ بس کر میری بچی، نہ رو، دیکھو اللہ نے تمہارے سبحان کو دوبارہ نئی زندگی بخشی ہے میری بچی۔ سبحان وہ خود ابھی بیمار ہے، اس کو پریشان نہ کرو، اس کا خیال رکھو میری جان، تمہاری بہن کو اس کے نصیب کا لکھا مل گیا ہے، اب تمہارا یہاں واپس آنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انہوں نے جنازے کے بعد زیاد کو ادھر ہی مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیا ہے۔ گھر واپس آ کر کیا کرو گی؟ نہ بہن ہے پاس اور نہ تایا تائی ہیں موجود جو جن سے تم مل کر ان کا دکھ بانٹ سکو۔ تعزیت کے لیے فون یاد سے کر لینا، اور اگر سبحان کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو تایا سے اس کی بات بھی کروا دینا۔ جی امی جان، ٹھیک ہے، دینا نے ڈبڈبائی آواز میں جواب دیا۔ ابھی میں چلتی ہوں، تمہارے سسرال اور باقی رشتہ دار تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دینا بہت کوشش کے باوجود بھی آنسو روک نہ پائی۔ سبحان، زیاد بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے؟ سبحان نے سنتے ہی گہرے غم و صدمے کا اظہار کیا۔ سبحان، جی جانے سبحان۔ دینا بھاگ کر سبحان کے سینے کے اوپر سر رکھ کر زاروں کو تار رونے لگی۔ سبحان، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیسے جی پاتی؟ ابھی زیاد بھائی کا سن کر میرے سے غم برداشت نہیں ہو پا رہا۔ پتہ نہیں آپ بھی کتنی اذیت سے گزر رہی ہوں گی، کاش آپ ہی ہمارے پاس ہوتی، ہمارے قریب ہوتی تو ہم آپ ہی کا غم بانٹتے۔ دینا میری جان، حوصلہ رکھو، اللہ کی یہی رضا تھی۔ زیاد بھائی کی اتنی ہی زندگی تھی جو انہوں نے جی لی۔ دینا سبحان کے جوڑے سینے پر اونٹھے منہ لیٹی پھر سے رونا شروع کر رہی تھی۔ سبحان مسلسل اس کی کمر سہلا رہا تھا اور اس کے غم نے اس کی ہمت بندھا رہا تھا۔ دینا دیکھو، ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے جو ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کانٹا یا کوئی بھی تکلیف اللہ تعالیٰ جب پہنچاتا ہے تو اس کے بدلے اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے یا اس کا کوئی گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب دیکھو، مجھے گولی لگی ہے، ظاہر طور پر یہ تکلیف دہ خبر ہے اور مجھے کافی مشقت اٹھانی پڑی، لیکن اس سب تکلیف سے میرے نجانے کتنے گناہ جھڑ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ میرے رب کے ہاں میرے درجات بھی بلند ہوئے ہوں گے۔ یہ سب اسی صورت میں ہے جب آپ مشکل کے وقت صبر سے کام لو۔ زینہ رونا بھول کر سبحان کی باتوں میں کھو گئی، اور اس گولی مارنے والے کا بھلا ہو جس نے بر وقت گولی مار کر مجھے میری بیوی سے ملوا دیا ہے نا اللہ کی حکمت پوشیدہ۔ زینہ نے فوراً سر اٹھا کر سبحان کو دیکھا جو نہایت سنجیدگی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آپ بھی ناف، زینہ نے منہ بسیرا۔ دوسری طرف وقت کا پہیہ اپنی تیز رفتاری سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ رانی گھر میں اپنی عدت کے ایام گزار چکی تھی۔ سارا دن بے کلی میں گزر جاتا، لیکن پھر دل کو تسلی ہوتی کہ میں نے تو اپنا حق نیک نیتی سے نبھایا ہے، آگے جو میرے رب کے فیصلے ہیں۔ خدایا جان، اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے کچھ پوچھو؟ ہاں میری بچی پوچھو۔ وہ تایا جان، میں سوچ رہی تھی پاکستان واپس چلی جاؤں، لیکن میں چاہتی ہوں آپ سب بھی میرے ساتھ ہی چلیں، اور میں پاکستان میں بھی آپ سب کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تایا جان، آپ نے ساری زندگی اس پیارے خیر میں گزار دی ہے۔ رانی میری بچی، میں سوچ رہا ہوں ابھی تمہارا اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کر دوں، کیونکہ زیادہ تو ابھی رہا نہیں ہے، تم اپنی پڑھائی شروع کر لو۔
ताया जान, मुझे यहाँ पर रहने की कतई कोई ख्वाहिश नहीं है। ये बात नहीं है कि मैं आप सबके साथ नहीं रहना चाहती, मैं बस इंग्लैंड में नहीं रहना चाहती। प्लीज ताया जान, सब चलते हैं ना पाकिस्तान, वहाँ की गर्म आबो हवा आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है। ताई जी, आप भी कुछ बोले ना। रानी गुड़िया, अब बोलने के लिए बचा ही क्या है पीछे, मेरी तो गोदी उजड़ गई है। ताई के मोटे मोटे आंसू टिप टिप करने लगे। ताई जी हौसला करें, मैं हूं ना आप सबके पास, मैं तो कहीं भी नहीं जा रही। मैं इधर भी आप लोगों के पास ही रहना चाहती हूँ और मरियम आपा का भी दिल बहल जाएगा। रानी, इस बारे में मैं सोचते हैं इंशाल्लाह। ताया जान, अगर आप हमारे इस घर में नहीं रहना चाहते तो हम अलग घर में रह लेंगे, मुझे बिल्कुल भी कोई इतराज नहीं है। बल्कि आप तो जानते हैं, पलाई मंजिल पर बाबा के पास 2 कमरे खाली पड़े हैं, नीचे ताया इश्तियाक के पास भी पूरा घर खाली पड़ा है।